जमातें भाग रही हैं उनको हुकूमत करने का कोई हक हासिल नहीं है। आज जिस तरीके से इन्होंने गवर्नर्स ने एक आर्टिकल 109 की खिलाफ वर्जी में एक प्रोक्लेमेशन जारी की और कहा कि आज ही 24 घंटे के अंदर ही जो है वो वज़ीर आला एतमाद का वोट लें, स्पीकर साहब ने उसको बिल्कुल सही तौर के ऊपर इंटरप्रेट किया और उन्होंने जो ये प्रोक्लेमेशन था गवर्नर का उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया और कहा कि ये वायलेटिव है 109 के और मंजूर वट्टू केस के, जो कि एक लाहौर हाई कोर्ट का फुल बेंच डिसीजन है। लाहौर हाई कोर्ट के फुल बेंच फैसले में कहा गया है कि गवर्नर मिनिमम कम से कम 10 दिन का वक्त देगा जब भी वो एतमाद के वोट का कहेगा। इन्होंने नो कॉन्फिडेंस मूव जो है वो लेके आए हैं, उसके ऊपर कल से कार्रवाई शुरू हो रही है। अब से थोड़ी देर पहले मुस्लिम लीग कायदे आज़म के पार्लिमानी मीटिंग ख़त्म हुई है, मोहनस साहब से मेरी बात हुई है। 10 के 10 अरकान जो हैं मुस्लिम लीग कायदे आज़म पार्लिमानी पार्टी के, उन्होंने चौधरी परवेज़ इलाही साहब के ऊपर एतमाद का इजहार किया है। कल हमने शाम को पार्लिमानी पार्टी जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है उसका इजलास रखा है। 177 मेंबर जो इस वक्त पाकिस्तान में मौजूद हैं वो उस इजलास में शिरकत करेंगे और 187 मेंबरान की इस वक्त हमायत हासिल है चौधरी परवेज़ इलाही साहब को, स्पीकर सब्तैन साहब को और डिप्टी स्पीकर वासिक क़य्यूम को। लिहाजा ये जो करारदादें लेके आए हैं इनकी कोई हैसियत नहीं है क्योंकि इनके पास नंबर नहीं है। ये बात अलबत्ता बड़ी तशवीशनाक है। हमारे जो ख़वातीन मेंबरान हैं जिन्होंने आज इमरान खान साहब से मुलाकात की, उन्होंने कहा कि पहले उन्हें पैसों की ऑफ़र की गई और वो जरदारी साहब की पार्टी की तरफ से उनसे राब्ता किया गया और उन्हें 5-5 करोड़ रुपए ऑफ़र किए गए। मैं सिंध के अवाम को ये कहना चाहता हूँ, ये आपका पैसा है जो पंजाब में हॉर्स ट्रेडिंग के ऊपर खर्च करने की कोशिश हुई है और की जा रही है। मैं अपने MPAs को सलाम पेश करता हूं जिन्होंने इन ऑफर्स को रिजेक्ट किया। उसके बाद ज़्यादा तशवीश इस बात की है कि आज MPAs ने इमरान खान साहब को ये बताया कि उन्हें कुछ फ़ोन गए हैं मुल्तान में और लाहौर में कि आप एब्सटेन करेंगे, आप गायब रहेंगे वोट ऑफ कॉन्फिडेंस है, और उसको भी उन्होंने मुस्तरद कर दिया है। लेकिन हमें उम्मीद है कि इसका नोटिस लिया जाएगा आला तरीन सतह के ऊपर और इन मामलात को देखा जाएगा कि कौन ऐसे हरकतें जो है वो कर रहा है और क्यों कर रहा है। और उसके बाद हम अदम एतमाद की तहरीक इंशाअल्लाह नाकाम होगी और उसके फौरी तौर बाद असम्बलियाँ जो पंजाब असम्बली है तहलील कर दी जाएगी और उसके साथ ही खैबर पख्तूनख्वा असम्बली का जो मुकद्दर है वो पंजाब असम्बली के साथ ही जुड़ा हुआ है। तो जो ही पंजाब असम्बली तहलील होगी वहीं पे KP असम्बली जो है उसको भी तहलील कर दिया जाएगा। आज हमने इस हवाले से और अहम फैसले भी किए हैं और लाहौर की और हमारी जो सेंट्रल पंजाब की तंजीम है उन्होंने अहम फैसले किए हैं, वो मैं हमाद अजहर साहब से कहूँगा कि उस पर भी बताएं ज़रा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो ये कि ये जो पूरे मुल्क के अंदर एक तमाशा लगाया गया है और जिस तरह मारवाए आइन पंजाब असम्बली को मजाक बनाने की कोशिश की जा रही है, यहाँ पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मैंडेट की तौहीन करने की कोशिश की जा रही है, जिस तरह टेलीफोन कॉल्स आ रही हैं हमारे MPAs को और जिस तरह जरदारी राज के जो पैसे हैं वो अब पंजाब के मामलात के अंदर लगाने की कोशिश की जा रही है। पहले भी कोशिश की थी, नाकाम होकर मुंह छुपाते हुए रात के अंधेरे में वापस चले गए थे। तो अवाम जो है वो इस पर खामोश नहीं रहेगी और चेयरमैन इमरान खान साहब ने फैसला किया है कि कल एक बड़ा ज़बरदस्त इज्तिमा हम इकट्ठा कर रहे हैं गवर्नर हाउस के आगे, किसी को गैर आईनी इक़दामात नहीं उठाने देंगे और अवाम अपने आप को दिखाएगी कि अवाम क्या चाहती है। मेरी तमाम अहलियान लाहौर से गुजारिश है कि कल 5 बजे, ठीक 5 बजे इमरान खान साहब भी खिताब फरमाएंगे वहाँ इज्तिमा से और अगली हिकमत अमली देंगे, वहाँ पे सब पहुँचें। कल एक ज़रूरी दिन होगा। ये मुल्क इसलिए नहीं बना था कि यहाँ पे इस तरह का मजाक उड़ाया जाए इदारों के साथ। ये मुल्क इसलिए नहीं बना था
کہ جب جس کے دل چاہے گھر میں گھس جائیں, جب جس کا دل چلے جس کو اٹھا کے لے جائیں, جب دل کرے کسی کے اوپر اس طرح کے الزامات لگانا شروع کر دیں. تو عوام جو ہے وہ بہرحال اس نے اب اپنا عوام سو موٹو ایکشن لے گی, اور کل ہم انشاءاللہ تعالی پہنچیں گے 5 بجے. پاکستان تحریک انصاف کی لاہور کی ساری تنظیم جو ہے وہ تیاری پکڑے, ابھی ہم سارے ان سے رابطے شروع کر دیں گے, اور ایک انشاءاللہ تعالی بھرپور طریقے کے ساتھ عوام خاموش تماشائی نہیں بنے گی اس سارے ایکشن کے اندر. بہت ہو گیا, گولیاں بھی چلا کے دیکھ لیں, ارشد شریف بھی اس دنیا سے چلا گیا, لوگوں کی عزتیں بھی اڑا کے لے گئے, لوگوں کے گھروں میں بھی گھس گئے. اعظم سواتی ابھی بھی حراست میں ہے, عمران خان کی ایف آئی آر نہیں کٹی, اعظم سواتی پہ 45 ایف آئی آریں کٹ گئی, حالانکہ اعظم سواتی جو ہے وہ طلبگار ہے انصاف کا. تو اب یہ معاملات ایسے نہیں چلیں گے, اب ہمیں کھل کے شاید بات چیت کرنی پڑے گی, اور انشاءاللہ تعالی کل کا جو عمران خان صاحب کا خطاب ہوگا گورنر ہاؤس لاہور کے سامنے وہ بڑا اہم خطاب ہوگا. کارکنان تیاری کریں, عوام تیاری کرے, انشاءاللہ تعالی وہاں پہ ہم لائٹنگ کا اور سکرینز کا وسیع انتظام کریں گے. ہمارے رضاکار جو ہیں وہ وہاں پہ مکمل طور پہ سیکیورٹی کی ڈیوٹی پہ تعینات ہوں گے. عوام کو تو آپ نے مدعو کر لیا ہے, لیکن جو گورنر پنجاب کہہ رہے ہیں کہ ہم ان کو سیز کریں گے یا پرویز الہی کے اختیارات کو سلب کرنے کے حوالے سے کوئی ارادہ رکھیں, آئین اور قانون میں اس کی کتنی گنجائش موجود ہے اس سارے معاملے میں؟ آئین اور قانون میں اس کی اتنی کی گنجائش موجود ہے جتنی گنجائش آصف زرداری صاحب کے اقدامات کی ہے. دیکھیے آئین بڑا واضح ہے, اسپیکر نے ایک رولنگ دی ہے, اگر آپ کو اسپیکر کی رولنگ پسند نہیں ہے آپ جا کے کورٹ میں چیلنج کریں گے. یہ تو کوئی, میں نے کل بھی کہا تھا, یہ کوئی فیصلہ آباد یا نارووال کا کوئی کارنر پلاٹ تو نہیں ہے نا جس پہ احسن اقبال یا رانا ثنا جا کے قبضہ کر لیں گے. یہ ایک آئینی پروسیس ہے, آپ نے آئینی پروسیس لینا ہے. اور کل اگر وفاقی حکومت کی طرف سے اقدامات ہوں گے, حماد اظہر صاحب نے بتا دیا ہے, عوام نکلیں گے, پھر عوام اور یہ معاملات ہیں. سوال بھائی یہ بتائیں, لیاقت انصاری لیاقت انصاری یہ آپ کو کل بتائیں گے نا, ہم آ جائیں گے. اور ویسے اسپیکر صاحب نے خط لکھا ہے, میں جہاں تک میں دیکھ رہا تھا, اگر اسپیکر صاحب نے صدر صاحب کو خط لکھا تو ان کا مس کنڈکٹ کے اوپر کارروائی بھی شروع ہو سکتی ہے گورنر کے خلاف, گورنر کو ہٹایا بھی جا سکتا ہے, اور اگر گورنر نے یہ حد کراس کی تو ان پہ آرٹیکل 6 کا کیس بھی ہو سکتا ہے. اور یہ اب دیکھا جائے گا کہ آئین نے جو حدود مقرر کی ہیں ہر ادارے کے لیے بھی اور گورنر کے لیے بھی اور وفاق کے لیے بھی, ان کو جو کراس کرے گا اس کے اوپر پھر آپ آرٹیکل 6 لیں گے. ایک منٹ شفیق صاحب, بالکل ہوتے ہیں. ارکان کی حمایت حاصل ہے, جب فگر 190 کا, تو کیا 3 لوگ آپ کے سلپ ہوئے ہیں یا کس کے سلپ ہوئے ہیں؟ 2 لوگ جو ہیں, آپ کو پتا ہے نا, جو مزاری ہے ڈپٹی اسپیکر ہے, اور ایک جو مسعود جو رحیم یار خان سے MP ہے, ان پہ ریفرنس جو ہے وہ فائل پہلے ہی ہو رہا ہے. اگر وہ دونوں ابھی بھی کل کی تاریخ میں نہ آئے تو پھر ڈپٹی اسپیکر جو مزاری ہے اور مسعود, ان دونوں کے اوپر ریفرنس آرٹیکل 63 کا بھیج دیں گے ہم. اور ابھی لیکن ان دونوں نے کنفرم نہیں کیا, میں نے آپ کو کنفرم بتائی تھی. اور ایک جو ہے شمسا, ان کا انفارچونیٹلی ایک بیٹا جو ہے انہیں کینسر ہے, تو وہ دبئی میں. اچھا فواد بھائی یہ بتائیے گا کہ ٹھیک ہے, مجھے پہلی بات یہ بتائیے کہ بندے تو انہوں نے پورے کرنے ہیں نا, نو کانفیڈنس کے اوپر, ہم نے تو نہیں کرنے. اگر نہیں آئیں گے تو نہیں آئیں گے. دوسری بات یہ ہے, دیکھیں یہ بڑی شرم کی بات ہے جب ہم یہ بات کرتے ہیں کہ زرداری صاحب یہاں پہ ہیں, انہوں نے 16-18 بندے توڑ لیے ہیں. اس کے اوپر تو شرم سے ڈوب مرنا چاہیے زرداری صاحب کو بھی, ان کی پارٹی کو بھی, کہ یہ سارے سندھ کا پیسہ 5-5 کروڑ روپیہ یہ آصف ہمارا ناصر شاہ اور شرجیل میمن بھر کے آ جائیں یہاں پہ اور لوگوں میں پیسے بانٹنا شروع کر دیں. کوئی بے شرمی کی بھی انتہا ہوتی ہے. میں تو حکومت پنجاب سے یہ درخواست کروں گا کہ آصف زرداری اور ان کے یہ جو کرونیز ہیں, ان کو پنجاب داخلے پہ پابندی لگائیں. اچھا ایک اور میں آپ کو یہ خبر بھی دے دوں کہ 2 دن پہلے مسلم لیگ نیون کے ایک سینئر رہنما خود ہی بتا دیں کہ انہوں نے کس شخص کے پیر پکڑے تھے کہ ہمیں ووٹ سے بچاؤ. ووٹ کو عزت دینی تھی, لیکن کس کے پیر پکڑ کے یہ کہا تھا اور التجا کی تھی بار بار کہ خدا را ہمیں ووٹ سے بچاؤ, اور کسی طرح ہو سکتا ہے ہمیں الیکشن. یہ بتائیے گا کہ وفاق تو ہر طرح کے اقدامات کر رہے ہیں, گورنر کو بھی انہوں نے کہا انہیں اعتماد کا ووٹ لینے کے لیے, جبکہ صدر صاحب آپ کے PTI کے ہیں,
وہ کیوں نہیں ایسا اقدام کر رہے کہ اعتماد کا ووٹ لینے کا کہہ دیں وزیر اعظم صاحب کو؟ صدر صاحب کہہ سکتے ہیں، اعتماد کا ووٹ لینے کو بھی کہہ سکتے ہیں، اور اگر یہ صورتحال اسی طرح سے چلتی رہی اور اس وقت تقریباً 8-10 MNA نون لیگ کے پریشان ہیں اور وہ ان سے علیحدہ ہونا چاہتے ہیں، اگر ان سے علیحدہ ہو گئے وہ 8-10 تو صدر انہیں ووٹ کا کہتے ہیں۔ اچھا فواد بھائی، پلان ہے کہ جتنے آپ کے اراکین اسمبلی ہیں ان کو ایک جگہ پہ رکھا جائے تاکہ جن کو ضرورت دے رہے ہیں یا جن کو ضرورت نہیں ہے وہ ہم سے آگے کھڑے ہیں، ضرورت نہیں ہے، ہمارے سارے MPs اور ہاں ایک اور بات ضروری اعلان، کل ہمارے تمام MPs وہ بھی شامل ہیں۔ گورنر ہاؤس لاہور کے سامنے خود موجود ہوں گے۔ اچھا چوئی صاحب یہ بتائیے گا، تقریباً چوئی صاحب یہ بتائیے گا، آپ کا کچھ ایک ماہ پہلے ملٹری جو لیڈرشپ نہیں آئی ان کے بارے میں بیان آیا تھا کہ ان کا کنڈکٹ دیکھیں گے، اب تقریباً ان کو آئے ہوئے ایک ماہ ہونے والا ہے، آپ کو لگ رہا ہے کہ ان کا کنڈکٹ جو ہے وہ نیوٹرل ہے اور وہ سیاست میں بالکل بھی مداخلت نہیں کر رہے؟ ہم ابھی بھی دیکھ رہے ہیں۔ تو صاحب آپ نے کہا کہ کچھ آپ ایک منٹ یہ بتائیں کہ اگر جیسے کہ آپ لوگ دعویٰ کر رہے ہیں کہ آپ کے ممبر جو ہیں وہ انٹیکٹ ہیں، پورے ہیں، تو پھر ووٹ آف کانفیڈنس لینے میں کیا مطلب؟ وہ اس لیے ہے کہ جو ہم تو ووٹ آف کانفیڈنس کل لے لیں گے، ہمیں نہیں پرابلم یہ ہے کہ اسپیکر صاحب کہہ رہے ہیں کہ اجلاس پروروگ نہیں ہوا، تو جب پروروگ نہیں ہوا تو وہ نیا سیشن کیسے کال کریں؟ وہ جو قانونی اور آئینی اعتراض ہے وہ ہم نے نہیں اٹھایا، چیف منسٹر نے نہیں اٹھایا، یہ اسپیکر صاحب نے اٹھایا ہے، اور جو ہی وہ یہ ٹیکنیکل ہرڈل جو ہے وہ پار کر لیں گے ہم اپنے بندے لیں گے۔ تو صاحب آپ نے کہا کہ خواتین کو کچھ فون آئے ہیں، کچھ کالز آئی ہیں، ان کو کیا گیا ہے ہراساں یا بلیک میل کیا گیا ہے، تو کیا اس کی تحقیق کی آپ نے؟ ابھی کون کالیں کر رہا ہے؟ کچھ لوگوں کو دعویٰ کر رہے ہیں وہ کچھ اس پر خواتین نے خود یہاں دوپہر کو پریس کانفرنس کی ہے، بتایا تو ہے کہ کون کر رہے ہیں، کیسے ہو رہے ہیں، امید ہے اس کو ختم ہوگی۔ چلیں جی، تھینک یو۔ فواد بھائی